خبر شامل کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادارے کی چیف سائنٹسٹ کے مطابق اگرچہ یہ درست ہے کہ اومیکرون تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ ہے، تاہم لوگوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کورونا ویکسین میں تبدیلیاں کر کے اسے اومیکرون کے خلاف مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال اس بارے میں بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ اومیکرون کتنا اور کس حد تک پھیلے گا۔ ہمیں نئے ویریئنٹ سے گھبرانے کے بجائے اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بچاؤ کی مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ امریکی حکام کے آئی فونز پر ہونے والے سائبر حملے میں اسرائیل ملوث نکلا۔ اسرائیلی جاسوس ادارے NSO نے امریکی وزارت خارجہ حکام کے فونز ہیک کر لیے۔ برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز نے اس معاملے سے واقف 4 نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی جاسوسی فرم NSO گروپ کے اسپائی ویئر کا استعمال کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے کم از کم 9 حکام کے فون ہیک کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ہیکنگ نے یوگنڈا میں مقیم امریکی حکام کے آئی فونز کو نشانہ بنایا جن پر ملک سے متعلق مسائل پر کام جاری تھا، تاہم اس بات کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے کہ سائبر حملوں میں کون سے اشخاص ملوث ہیں۔ اپنے سرحدی معاملات خود دیکھ سکتے ہیں، نیٹو مداخلت نہ کرے، ناروے کی وارننگ۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ناروے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ اپنی مسلح افواج کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شمالی علاقوں کی دیکھ بھال خود کرے۔ ناروے کی لیبر پارٹی جو اس سال کے شروع میں ہی برسر اقتدار آئی ہے، چاہتی ہے کہ اتحادی ممالک کے طیارے اور جہاز روس کے قریبی سرحدی علاقوں سے کچھ فاصلہ رکھیں۔ جب وزیر خارجہ سے براہ راست سوال کیا گیا کہ کیا حکومت امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو بھی روس سے دور رکھنا چاہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ناروے کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بارے میں دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت کے خواہشمند ہیں۔ یہ ناروے کے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے خود ان علاقوں کی دیکھ بھال کرے۔